بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم الحرام پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں اسلامی سال کے اختتام اور آغاز پر 3 بڑے بڑے واقعات، دردناک واقعات پیش آئے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت پر ہوا اور اسلامی سال کا آغاز بھی شہادت پر ہوا، اور شہادت اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے تحفظ کے لیے شہادت مسلمان کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حسین، 3 ہستیوں کی شہادت یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ کس قدر جرأت اور کیسی حرکت تھی کہ اتنی عظیم ہستیوں کو شہید کر دینا۔ وہ ہستیاں جن کی زندگی اللہ کے نبی کی سائے میں گزری، اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جان و مال کو اشاعت دین میں لگایا، لیکن جب زمانہ ان کے مخالف ہوا تو مخالفت کرنے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کن کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری تلواریں اور ہمارے نیزے کس پر چل رہے ہیں۔ اور عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کو شہید کرنے والے کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی بلوائی تھے، مسلمانوں میں سے تھے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی بلوائی مسلمانوں میں سے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن اتنی عظیم ہستیوں کو شہید کرنے والے اسلام سے باہر نہیں بلکہ آستین کے سانپ مسلمانوں کے درمیان رہنے والے ہی تھے۔ اور ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو، دین اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے زیادہ تر مسلمانوں کے اندر کے سانپوں سے ہی پہنچا ہے، آستین کے سانپوں سے ہی پہنچا ہے۔ مسلمان بن کر رہتے ہیں، بظاہر دیندار بن کر رہتے ہیں، اشاعت اسلام اور اسلام کی ہمدردیوں کی آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی موقع ان کو مل جائے اسلام کی جڑیں ہلانے کا
کھوکھلا کرنے کا، تو یہ وہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے۔ اور ایسے موقع پر وہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خوب بڑھ چڑھ کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت عثمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ دنیا میں دو ہی نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پر ہوئے ہیں، ایک امہات المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زوجنا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں پر ان سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اور دوسرا نکاح جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی کہ آپ کا نکاح ام کلثوم سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا۔ تو حضرت عثمان ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے اور ان کا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ شروع سے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ کا درد رکھا کرتے تھے، دل میں جذبہ رکھا کرتے تھے کہ میرے مال، میری صلاحیتیں، میری جان اسلام کی اشاعت پر لگ جائے۔ خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں جن کی جان و مال سے اشاعت دین کا کام ہوا کرتا ہے، دین کا جو درخت ہے اس کو آبیاری ہوا کرتی ہے، پانی دیا کرتے ہیں تاکہ اسلام کی اشاعت ہو۔ اور بد نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اسلام کی اشاعت کے درخت کو جڑوں سے کھوکھلا کیا کرتے ہیں، نقصان مچایا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی زندگی، ان کا مال، ان کی صلاحیتیں ہمیشہ سے اسلام کی اشاعت پر لگیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی مسجد نبوی اب توسیع ہو جانی چاہیے، چھوٹی ہو گئی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ہے بھائی اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے گا اور سارا اجر اس کو ملے گا، یعنی جو قیامت تک اس میں نماز پڑھیں گے سارا اجر اس کو ملے گا۔ حضرت عثمان گئے، برابر والی جگہ جس کی تھی اس سے بولے بھائی کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 25,000 درہم میں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان نے 25,000 درہم اس کو دیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی چاہت میں نے پوری کر دی، یہ جگہ میں نے مسجد کے لیے لے لی ہے اور مسجد کو دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دو، سارا ثواب عثمان کے حصے میں چلا گیا، سارا اجر عثمان کو ملے گا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی بہت قلت تھی، کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک کنواں تھا پورے مدینہ میں جس کا نام تھا بئر روما، میٹھے پانی کا، اور جس کا وہ کنواں تھا وہ یہودی تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا، خریدنے کی طاقت اور استطاعت ہر ایک کی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید لے؟ حضرت عثمان جلدی گئے، اس یہودی سے اس کنویں کا سودا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دے دیا کہ اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ سارا اجر عثمان کو، اللہ عثمان کی مغفرت فرمائے، سارا اجر عثمان کے لیے، اللہ تعالیٰ عثمان کی مغفرت فرمائے۔ یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ غزوہ تبوک ہے اور ایک مشقت والا غزوہ تھا، روم کی فوجوں سے لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی اپنا مال جمع کراؤ، اس غزوے کی تیاری میں اپنا مال شامل کرو۔ حضرت عثمان اپنے گھر گئے، اپنے گھر جانے کے بعد 1000 اونٹ مع ساد و سامان کی، یعنی سامان کے ساتھ 1000 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے، 70 گھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمانے لگے اے عثمان، اب تجھے کوئی عمل دنیا میں نقصان نہیں پہنچائے گا، اب تیری دنیا بھی اچھی، تیری آخرت بھی اچھی، تو اللہ کے ہاں بخشایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس طرح کے بڑے بڑے کارناموں سے ایسے خوش ہو کر دعائیں دیا کرتے تھے۔ پھر میں نے بار بار عرض کیا اور عرض کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان
جو اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کی اشاعت میں لگانے کو سعادت سمجھا کرتے ہیں اور ایسے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور میرا مال لگ جائے، اسلام کی اشاعت ہو جائے، میرا مال لگ جائے، اسلام کی تبلیغ ہو جائے. یہ نہیں خوش نصیبی ہے، یہ تو بد نصیبی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے تعلقات کو، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ تو بد نصیبی کی بات ہے. تو حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے کی سخاوت عطا فرمائی تھی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کس قدر مال تقسیم کرنے والے ہیں، کیسی سخاوت ہے، لیکن گھر کا حال کیا ہے؟ قناعت پسند ہے. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ مال آ جائے تو ہم اپنی صلاحیتوں میں اپنے گھر والوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کی اشاعت میں مسلمانوں کے افادے عام کے لیے ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں بخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں بخل کرتے ہیں. حضرت عثمان کا حال بالکل الٹ تھا کہ جب اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا معاملہ آتا تو خوب خرچ کرتے، اور گھر کا حال یہ تھا قناعت پسند تھے. ایک موقع پر گھر والوں سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ یہ چیز اتنی زیادہ کیوں بنا لی، اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اتنی مقدار میں کیوں بنا لی. گھر والوں سے اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں. انتقال کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حال یہ ہے کہ صرف 2 اونٹ ہیں، صرف 2 اونٹ ہیں ان کی ملکیت میں، اور کچھ نہیں ہے ان کی ملکیت میں. اتنے مالدار، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں صرف 2 اونٹ ان کی ملکیت میں، باقی کچھ نہیں ہے. سب اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. مخالفین، دین اسلام کے نقصان پہنچانے والے ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی مخالف بن گئے. بد نصیب ہے وہ مسلمان جو چند کام کیا کرتا ہے، اپنے والدین کے منہ پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ میرا حق دو، یہ بد نصیب ہے. اپنے والدین کے سارے احسانات کو فراموش کر کے آ گیا ان کے منہ کو کہ میرا حق دو، بدتمیزی کر رہا ہے. اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. دوسرا بد نصیب وہ ہے جو اپنے محسنین، جس نے زندگی پر اس پر احسان کیا، یہ احسان فراموش ان کے منہ کو آ کے کھڑا ہو گیا، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دے رہا ہے. اور اسی طرح تیسرا بد نصیب وہ ہے کہ جس کی صلاحیتیں، جس کا مال اور جس کے تعلقات اور جس کی کوششیں اسلام کو مٹانے میں لگ رہی ہوں، دین اسلام کے خلاف چل رہی ہوں، کہنے کو مسلمان ہے لیکن اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، دین اسلام کی اشاعت میں روڑے اٹکاتا ہے، علماء کو ستاتا ہے، مدارس کی مخالفت کرتا ہے، علماء کی مخالفت کرتا ہے، علماء کے خلاف زبانیں کھولتا ہے، یہ بد نصیب ہے. زندگی پر جن کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جنہوں نے بچوں کے نکاح پڑھائے، جنہوں نے ماں باپ کے جنازے پڑھائے، آج ان کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ بھی بد نصیب ہے. یہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، نقصان کیا ہوگا. ہر کام میں حصہ ڈالنا نہیں ہوتا، اچھائیوں میں حصہ ڈالا جاتا ہے، برائیوں سے دور بھاگا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا انجام خراب ہو جائے. حضرت عمر کو شہید کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ خودکشی کر کے مارا. حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ آسمان سے بجلی گری، مرا. جو اس طرح کے بد نصیبی کے کام کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا عبرتناک انجام دنیا والوں کو دکھاتے ہیں. والدین کو ستایا تھا، مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا انجام نہیں دیکھے گا. محسنین، احسان فراموش، دین کا مخالف، علماء کو ستایا، مرے گا نہیں، انجام دیکھ کر مرے گا. حضرت عثمان ہے، جس دن شہادت ہونی تھی، آخری وقت ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عثمان پریشان نہ ہو، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ عثمان پریشان نہ ہو، لاکھ مخالفتیں تمہارے خلاف ہیں، تم حق پر ہو، آج افطار ہمارے ساتھ کرو گے. صبح اٹھے، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اور اسی دن آپ کی شہادت ہوئی. پہلے ایک بدبخت داخل ہوا، محاصرہ کیا ہوا تھا، کئی دنوں سے پانی بند کیا ہوا تھا، کئی دنوں سے ملنا جلنا بند کیا ہوا تھا،
جو ان سے ملتا وہ بھی منافق کہلاتا، جو حضرت عثمان کے پاس آتا وہ بھی منافق کہلاتا کہ یہ بھی ان کا حمایتی ہے، جو ان کے پاس کچھ امداد لے کر پہنچتا، کچھ تعاون کرنا چاہتا، یہ بھی منافق ہے۔ بلوائیوں نے ایسا ان کا راستہ بند کیا ہوا تھا، دیکھتے تھے آنے جانے والوں کو کون ان سے مل رہے ہیں۔ آخری دن ایک بدبخت داخل ہوا، حضرت عثمان کے قریب پہنچا، آپ نے کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، میں بدلہ نہیں لوں گا، اپنا دفاع نہیں کروں گا۔ اس نے گلا دبایا زور سے، جس سے حضرت عثمان کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت داخل ہوا اور اس نے تلوار کا وار کیا، آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ جب ہاتھ آپ کا کٹا تو فرمانے لگے کہ اے شخص ذرا خیال تو کریے، وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے قرآن کریم جب اتر رہا تھا، اس دور میں قرآن کریم کو لکھنے والا کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، مجھے لکھنا پڑھنا آتا تھا، میں نے اس ہاتھ سے سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس 4.25 پارے میں نے اس ہاتھ سے لکھے ہیں، جس ہاتھ کو تو نے تلوار سے آج شہید کیا ہے، مار دیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عثمان پیغام دے گئے، ہم لوگوں کو سبق دے گئے کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند لوگ فتنے کی بنا کر کھڑے ہو گئے، ہم بھی اس فتنے کا حصہ بن گئے، چند لوگوں نے کسی ایک کی مخالفت کے پیچھے لگ گئے، ہم بھی اس مخالفت کا حصہ بن گئے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عیش و آرام میں خرچ کرو، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ اپنا مال اسلام کی اشاعت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں خرچ کرو۔ سبق دے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام کی اشاعت کے لیے مجھے بڑی فرمائشیں ہو رہی ہیں، مجھ سے بہت زیادہ آفریں کی جا رہی ہیں کہ یہ کر لو، لیکن میں اللہ کے دین کا سودا نہیں کروں گا۔ اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے دین کا سودا نہ کیا۔ اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پیغام دے گئے کہ اچھے کاموں کا حصہ بننا، برا کام کہیں ہو رہا ہو، فتنہ ہو رہا ہو، بلوہ ہو رہا ہو، چند لوگ چند کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، سوچنا کہ کہیں تم اس گندگی میں ہاتھ ڈال رہے ہو، عبرت ناک انجام تمہارا بھی برا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا حال کیا ہوا، آئندہ عرض کروں گا کہ کس قدر برا انجام ہوا۔ تو ہر چیز کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، اچھائیوں کا حصہ بننا چاہیے، لیکن جہاں خطرہ ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، وہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کوئی دین کو، اسلام کو نقصان پہنچے اور اللہ کے آگے ہم کیا جواب دیں گے کہ تو نے اشاعت دین کا تو کوئی کام نہ کر سکا، مخالفت کا کام کر کے آیا، اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا، اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عثمان کی شہادت ایک سبق ہے، نصیحت ہے کہ نصیحتیں حاصل کریں کہ زندگی کیسی گزاری، اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے قربان کر دیا، شہید کر دیا، سودا نہیں کیا، اسلام پر سودا نہیں کیا۔ من مٹنا ان کو گوارا تھا، اپنی جان لگا دینا گوارا تھا، اپنا سب کچھ لگا دینا گوارا تھا، لیکن اسلام پر سودا کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ یہ تھے اسلام کے ہیرو، یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور جن کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، کہ مال اتنا تھا کہ خوب خرچ کیا، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو صرف 2 اونٹ ہیں ان کی ملکیت میں، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ خوف خدا کا یہ حال تھا کہ قبرستان سے گزرا کرتے تھے، حضرت عثمان اتنا رویا کرتے تھے کہ لوگ کہتے آپ قبر کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ جہنم کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے۔ حضرت عثمان کہنے لگے دیکھو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہ قبر اچھی ہے تو آخرت بھی اچھی ہے، جنت تک سفر اچھا ہو جائے گا، اور اگر یہ قبر خراب ہو گئی، جہنم کا گڑھا بن گئی، تو آخرت کی ساری منزلیں خراب ہو گئیں، اس لیے میں اس کو دیکھ کے زیادہ رویا کرتا ہوں۔ یہ حال تھا خوف خدا کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔